ملٹری کورٹس کے اوپر ہی سب سے پہلے رائے لے لیتا ہوں. عام طور پر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو اور سول لبرٹیز کی بات کریں تو اس میں ملٹری کورٹس کا تصور کہیں فٹ ان نہیں بیٹھتا. ہم نے ضرب عضب کے زمانے میں ڈالا، بلکہ کراچی آپریشن میں بھی آپ نے رینجرز کو ایکسٹرا پاورز دیں، پولیس پاورز دیں، دونوں جگہوں پہ بہتری آئی، لیکن فار ایور یہ پاورز دی نہیں جا سکتی. ابھی کیا صورتحال ہے اور کیا آپ کے سامنے لایا عمل کیا ہے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، پاکستان اس وقت میرے نزدیک ایک بہت غیر معمولی صورتحال سے گزر رہا ہے. ایک تو وہ دہشت گردی ہے جس کو آپ بڑی را فارم میں دیکھتے ہیں، اور ایک وہ دہشت گردی ہے کہ جس کے تحت آپ کو نشانہ بنایا جاتا ہے آپ کی معیشت کو. اور جو جدید جنگ ہے، جو نیو وارفیئر ہے، اس میں بندوق اور گولی تو بہت آخر میں چلائی جاتی ہے. آپ کو انٹرنلی امپلوڈ کرنے کے لیے آپ کی پولیٹیکل فائبر کو، سوشل فائبر کو، اکنامک فائبر کو اندر سے ڈیمیج کیا جاتا ہے. جب سوویت یونین کا کولیپس ہوا تو اس کے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑی گئی. پاکستان از اے نیوکلیئر کنٹری. نیوکلیئر کنٹری کو آپ میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتے چونکہ اس کے پاس ایک ترب کا پتہ ہوتا ہے. لہٰذا ایک نیوکلیئر کنٹری کے خلاف ہمیشہ سے انٹرنل وارفیئر کی جاتی ہے، جیسے سوویت یونین کے خلاف. اگر آپ وہ اکاؤنٹس پڑھیں کہ کس طرح سوویت یونین کو رپچر کیا گیا، تو ایک کتاب ہے جو اس وقت کے ڈائریکٹر CIA کے حوالے سے لکھی گئی. انہوں نے بتایا کہ اس کی اکنامک آئسولیشن، اس کو انٹرنلی اکنامکلی ویک کر کے کس طرح رپچر کیا گیا، اور اس کے بعد پھر سوویت یونین کولیپس کر گئی ریاست. پاکستان بھی اب بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے عناصر ہیں، بین الاقوامی لابیز ہیں، اور حال ہی میں کچھ ایسے مضامین بھی چھپے ہیں جس میں بڑا واضح ہے کہ پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی سٹیٹس کئی قوتوں کو کھٹکتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلسل ڈسرپشن کی ملک کے اندر تخریب کاری کی ایک طرف تو کوشش ہو رہی ہے، دوسری طرف ملک کے اندر بے یقینی پھیلائی جاتی ہے، تیسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے شہری اور اس کے ریاست کے ادارے جو بڑے کلیدی ادارے ہیں ان کے درمیان ایک بد اعتمادی کو پھیلایا جانا، ایک مہم کے ذریعے اس کا پرچار کیا جا رہا ہے. آپ اگر خاص طور پہ PTI کے میڈیا سیلز کی دیکھیں مہم، جس طرح انہوں نے پاکستان کے ریاستی اداروں کو، مسلح افواج کو نشانہ بنایا. میں آپ کو بتاؤں 70 سال 75 سال میں نے کبھی را میں اتنی جرت نہیں دیکھی تھی کہ وہ ہمارے ریاست کے اداروں کے خلاف اس طرح پراپیگنڈا کریں، اس طرح کی مہم چلائیں جیسی کہ وہ چل رہی ہے. احسن صاحب، ایک سوال ہے میرا آپ سے. جن لوگوں کا بھی ڈیجیٹل ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، میں ان کو کافی عرصے سے عسکریت پسند کہتا تھا، سوشل میڈیا کے عسکریت پسند. لیکن اس عسکریت پسندی کو میں اس لیے نام دیتا تھا کہ ان کو جو ٹرین کر رہے تھے میں اس وجہ سے ان کو عسکریت پسند کہتا تھا. کیا آپ لوگوں میں اتنی سرکت ہے کہ پہلے ان سے پوچھ سکیں کہ جن کو آج آپ ڈیجیٹل ٹیررسٹ کہتے ہیں، سکھایا کس نے تھا ان کو یہ کام؟ میرا خیال ہے کہ اب تو اس میں سب کو سمجھ آ بھی گئی ہے اور پتہ لگ گیا ہے کہ آپ اگر ایسے عناصر کی وہ حوصلہ افزائی کریں تو وہ ایسے عناصر جو ہیں وہ ذمہ دار تو نہیں ہوتے. وہ تو پورا ایک یوٹیوبرز کا گروپ تھا جی، ان کو باقاعدہ ٹرین کیا گیا تھا. اس وقت وہ مودی کا یار کی پکار کے ساتھ وہ ویڈیوز بناتے تھے. تو آج کل وہ مطلب ناپسندیدہ عمل ہے. یہ کسی نے سبق سیکھا. جس طرح آپ یہ دیکھیے جو طالبان ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم ٹریک 2 ڈائلاگز میں جاتے تھے جس میں دوسرے ممالک کے لوگ بھی ہوتے تھے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ آپ کو ہم خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ عسکریت پسند یا جہادی پال رہے ہیں، جس دن ان کی بندوقوں کا رخ آپ کی طرف ہوگا پھر آپ کو اپنی اس ریاست کی پالیسی کی سمجھ آئے گی. اور پھر ہم نے بڑی قیمت ادا کی.